الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا۔ محترم حاضرین، ہماری گفتگو سورہ بقرہ سے متعلق جاری تھی۔ اس سے متعلق کئی عناوین ہم پڑھ چکے۔ آخری عنوان جو اس کے بعض فوائد اور لطائف سے متعلق ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ بعض فوائد ہیں، کل نہیں۔ اور کوئی بہت تفصیلی گفتگو کر کے موٹی سے موٹی تفسیر جنہوں نے لکھی ہو، وہ بھی قرآن کے تعلق سے یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے سارے فوائد حاصل کر لیے اور استنباط کر لیے۔ قرآن ایسا بحر ذخار ہے کہ اس میں ہر غوطہ خور، ہر غوطہ لگانے والا نئے موتی پاتا ہے۔ ہر انتہا سے سفر کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ چنانچہ آئیے چند فوائد پر نگاہ ڈالیں تاکہ ہمارے لیے تدبر میں آسانی ہو، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارا ذہن و دماغ کھلے۔ یہ نکات بڑے پیارے ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا نقطہ کہ مومنوں کے دلوں کی تقویت۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب آپ اس میں ذکر کردہ تعلیمات، واقعات پڑھیں گے تو اہل ایمان کے دلوں کو قوت حاصل ہوگی اور ان کے پروردگار پر ان کے یقین میں اضافہ ہوگا، ایمان میں مضبوطی آئے گی، تاکہ یہ ان کے زندگی کا جو راستہ ہے، جب یہ یقین اور یہ تقویت حاصل ہو جائے گی تو زندگی کی راہ، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، یہ راستہ ہموار ہو جائے گا۔ کیسے یہ تقویت ملتی ہے، یقین میں زیادتی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے اشارے کیے کہ کچھ نکات کی طرف کہ قصۃ عزیر علیہ السلام، آیت نمبر 259 کا نمبر صرف انہوں نے دے دیا۔ اس میں ایک واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے سے متعلق جو قیامت کے دن کرے گا، دنیا میں بعض مثالیں ایسی پیش کی ہیں۔ عملی طور سے بعض لوگ مرنے کے بعد جی اٹھے، یہ بطور دلیل، بطور عبرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو اس آیت میں ذکر کیا گیا سورہ بقرہ کی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے سے گزرا، اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، اپنے چھت الٹے پڑے ہوئے تھے، لوگ مرے ہوئے تھے، تو اس نے اس منظر کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردہ لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ان کے مرنے کے بعد فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے خود موت دے دی، 100 عام، 100 سالوں تک، ثم بعثه، اور 100 سال کے بعد اللہ نے اسے پھر زندہ کیا۔ واقعہ آپ قرآن میں پڑھیے اس آیت میں، اور پھر اس سے پوچھا کہ تم کتنے دن تک زندہ رہے؟ ابھی آج کی تلاوت کی گئی غالباً یہ آیت، کم لبثتا، تو اس نے کہا کہ دین یا دین کا کچھ حصہ، کہا نہیں، تم 100 سال تک موت کے شکار رہے، موت کے منہ میں رہے۔ تمہارے کھانے پینے کی طرف دیکھو، وہ باسی نہیں ہوا، اور تمہارے گدھے کی طرف دیکھو جو تمہاری سواری تھی، وہ سڑ گل گیا، اس کا گوشت پوشت ختم ہو گیا، ہڈی ڈھانچہ بچا ہے، وہ بھی بوسیدہ۔ اللہ نے پھر اسے زندہ کیا کہ دیکھو کس طریقے سے پروردگار ہڈی کو تازہ کرتا ہے، اس پہ گوشت پوشت اور جسم جان ڈالتا ہے، اور تم کو بھی 100 سال کی موت کے بعد پھر سے زندہ کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے، اس بندے نے کہا کہ میں یہ جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت اور یہ واقعہ جاننے کے بعد ہمارے دل پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا قصہ وقصۃ نمرود مع ابراہیم، نمرود کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے مناظرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی دیتا ہوں۔ جہالت اور حماقت والی بات کی، 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو قتل کروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا اس کو زندہ کیا، اس کو موت دے دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ جواب احمقانہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں نہ الجھتے ہوئے ایک اور جواب دیا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال لے اگر تجھے دعویٰ ہے ربوبیت کا،
فبہت الذی کفر، تو یہ کافر شخص مبہوت ہو گیا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ اب یہ واقعہ بھی پڑھنے کے بعد ہم کو اس میں دلیل ملتی ہے، ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا واقعہ وقصۃ ابراہیم، یہ یکے بعد دیگرے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اور مردوں کو زندہ کرنے کے 3 واقعات بطور دلیل اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں۔ تیسرا قصہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں کو زندہ کرنے کا آپ نے قرآن کی آیت سنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، تو اللہ نے کہا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں لیکن یہ دیکھنا اور جاننا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اطمینان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ ایمان میں اگر یقین اور دلیل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کی مجلسیں، اللہ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کا اہتمام بندہ کرے، اس کی دلائل اور اس کی نشانیوں پر غور کرے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اطمینان بڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ایمان والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکا، نہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ابراہیم شک کرتے تو ہم زیادہ شک کے حقدار تھے، لیکن حضرت ابراہیم شک میں نہیں تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لو، ان کو موت دو، ان کو کاٹو، پہاڑیوں پر کرو، ان کو پکارو، وہ دوڑ کر آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ پڑھیں۔ پھر تیسرا قصہ، یہ تینوں قصے ایک کے بعد ایک بیان کیے۔ وقصۃ الذین ماتوا ثم احیاہم اللہ، ان لوگوں کا قصہ سورہ بقرہ ہی میں جو مر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کو پھر سے زندہ کیا۔ اب آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْقِصَص تَدُلُّ عَلَىٰ قُدْرَةِ اللَّهِ، یہ سارے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ مطلقہ پر دلالت کرتے ہیں، جو پوری طریقے سے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، اسے یہ قدرت قوت حاصل ہے۔ بندے ان واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو یہ یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے۔ اور یہیں اب توحید کی دلیل بھی بنتی ہے، جب ساری قدرت، نظام، طاقت اسی کی ہے تو کسی اور سے کیوں مانگیں، کسی اور کو کیوں پوجیں۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ انہوں نے بیان کیا اس صورت کا کہ اسلام، ان الاسلام لا یحرم شیئا الا ویأتی بالبدیل المباح الاصلح، بڑی پیاری بات کہی کہ اسلام نے اگر کوئی چیز حرام کی ہے، دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اگر کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے تو وہ جو حرام انسان کے لیے نقصان دہ پہلو کا حامل ہے، اس کے مقابلے میں اس کا بدل بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جو جائز اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، جس کو المباح الاصلح کہا انہوں نے، کہ وہ جائز اصلح ہوتا ہے، یعنی زیادہ بہتر۔ ایک طرف وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، حرام کیا۔ ہم اور آپ بعض مرتبہ سوچتے ہیں کسی چیز کی طرف ہماری طبیعت کشش رکھتی ہے یا لالچ پیدا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو حرام کیا۔ ہم کہتے ہیں اکثر کہ جو چیزیں پسند آتی ہیں یا جن کی رغبت ہوتی ہے عام طور سے وہ حرام ہے، جو رغبت ہوتی ہے وہ شہوت ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، اور یہی امتحان ہے۔ لیکن جب آدمی گہرائی سے حقیقت پر غور کرے تو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بری ہے، اور جب اللہ نے ان کو حرام کیا، جیسے حضرت آدم کے لیے جنت کے ایک جھاڑ کو، درخت کو کھانا منع کیا تھا، ایسے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اس کی طرف کشش ہوگی، شیطان کا بہکاوا ہوگا، جیسے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز حرام کی تو اس کے مقابل میں اس کا بدل دیا جو زیادہ بہتر ہے اور اصلح ہے۔ اب یہاں اس کی ایک مثال دی سورہ بقرہ میں سے، جیسا کہ ربا کی آیتیں آئی، آج آپ نے قرآن کی تلاوت سنی کہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور کیا کہ وذروا ما بقی من الربا۔ یہ آیتیں آج آپ سورہ بقرہ کے آخر کی کچھ 2 رکوع پہلے کی آیتوں میں، کئی آیتوں میں سود کی حرمت، سود کی مذمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی شدید ناراضگی، اور مسلمانوں میں جو اب بھی سود کا لین دین نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے، یہ کہا گیا۔ تو ایک طرف یہ ربا کی آیتیں آئی، اور اس کے بعد آگے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ انفاق کی آیتیں ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا
ہاں اے ایمان والو جو کچھ مما رزقناکم ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. پھر مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کی 7 بالیاں, ہر بالی میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہر بالی میں 100 دانہ. واللہ یضاعف لمن یشاء, آپ نے ایک بیج ڈالا 7 بالیاں اور 100 دانے آئے, اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. حدیثوں میں اس کی تشریح ہے, ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو انفاق کی آیتیں بھی آئی ہیں اور ساتھ ساتھ مال کو بڑھانے کے طریقے کی طرف ترغیب بھی ہے, اور ساتھ ساتھ آپس میں قرض مداینہ, قرض کے لین دین کی باتیں بھی ہے. سورہ بقرہ کی آخری للہ ما فی السماوات سے پہلی والی قرآن کی سب سے لمبی آیت مداینہ کہلاتی ہے, آیت دین, قرض کے لین دین کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمى, اے ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو ایک مقررہ مدت تک کے لیے اسے لکھ لو. اور پھر لکھنے پڑھنے کے یہ سارے احکامات بیان کیے. رب العالمین کی رحمت, شفقت اور ہمارے اور آپ پر اس کی توجہ کا آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم, اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں کہا کہ اگر چھوٹا قرض بھی تم لین دین کرتے ہو تو تم اس کو لکھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہم حدیث سنتے سناتے رہتے ہیں, مکھی کے برابر نہیں ہے. ہاں دنیا کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کا چھوٹا سا بھی مال ہے تو لین دین ہو رہا ہے تو لکھ لو. کتنی توجہ ہے. بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اس آیت سے اللہ کی ذات سے مسلمانوں کے لیے امید نکلتی ہے. یہ بہت زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے تھوڑے مال پر بھی توجہ دے رہا ہے کہ یہ بھی ضائع نہ ہو, اس میں بھی ظلم نہ ہو, جبکہ دنیا کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مسلمانوں کے معاملات کی اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے, اور یہ اس کا رحم و کرم اور توجہ ہے, کرم ہے, اس کی مہربانی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ کسی چیز کو حرام کیا تو اس کے مقابل میں راستے بند نہیں کیے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, میں ضمناً کہہ دوں کہ آپ مولوی علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ بینکنگ نہیں کر سکتے, سودی لین دین نہیں کر سکتے, ہوم لون بینک سے نہیں لے سکتے, اسٹاک ایکسچینج میں کام نہیں کر سکتے, بیمہ پالیسی نہیں لے سکتے, تو پھر مسلمان جائے کہاں, کرے کیا؟ یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی ایک جواب ہے کہ جو شریعت نے جائز کیا, جو نظام دیا, جو طریقہ کار اقتصادی اور مالی امور سے متعلق بتائے ہیں, آپ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ آپ اسلام پر 10%, 15%, 20% عمل کرتے ہیں اور 100% کا نتیجہ چاہتے ہیں, 80% کا ثمرہ اور فائدہ چاہتے ہیں. آپ خود عمل نہیں کرتے اور بیت المال کا نظام, اجتماعی نظام ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور ماحول ایسا بنا رکھا ہے کہ اس پر عمل بھی بہت مشکل نظر آتا ہے. اور پھر کفار و مشرکین نے ہمارے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو طریقے اختیار کر رکھے ہیں اس کو ہم سوچتے ہیں کہ وہاں ہم کو جواز کا کوئی پہلو مل جائے. یہ اسلام کی شریعت مکمل ہے, اس مسلمانوں اور اسلامی سماج یا پورے معاشرے کے لیے فائدوں پر مشتمل ہے. اس نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے لوگوں کے لیے مفید ہے, جن چیزوں کو حرام کیا ہے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور جب کوئی چیز حرام کی تو اس کے لیے اس کے مقابل میں ضرورت کے مطابق اس سے زیادہ مفید چیز کو حلال کیا ہے. نمبر 3 فائدہ کہ سورۃ البقرہ اکیلی سورت ہے پورے قرآن میں جس کے اندر اسلام کے تمام ارکان کا کامل طور پر ذکر ہے, یعنی تفصیل کے قدر تفصیل کے ساتھ. بعض تفصیلی احکامات حدیثوں میں ہیں, یعنی شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ اکبر اور رسولوں پر ایمان, دونوں گواہیوں کا, شہادتین کا, نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, روزے کا اور حج کا. ان 5 ارکان اسلام کا کامل طور پر صرف سورۃ البقرہ میں ذکر ہے. باقی صورتوں میں کہ کچھ کا ملے گا کچھ کا نہیں ملے گا, ہاں کچھ کا صرف اشارہ ہے, تفصیل نہیں ملے گی. سورہ بقرہ میں ان 5 ارکان کا تذکرہ ہے. تیسرے نمبر پر کہ اول صفت وصف اللہ بہ القرآن, کہ قرآن کے آغاز میں سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بیان کی کہ قرآن کی کیا صفت ہے وہ یہ ہے لا ریب فیہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. تو کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہ کلہ یقین لا شک فیہ, کہ قرآن پورا کا پورا یقین ہی یقین ہے, اس میں شک کی کہیں کوئی گنجائش نہیں. اور اگر کوئی شخص شک کر رہا ہے
تو لا ریب فیہ پر ہی ایمان نہیں رکھتا، وہ ایمان بالکتاب اس کا صحیح نہیں ہے۔ وہذا اقوی، اب یہ جو کہہ رہے ہیں قرآن نے خود یہ دعویٰ آغاز میں ہی کیا سورہ بقرہ کے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، سراپا یقین ہے، پورا کا پورا یقین ہے، تو یہ گویا ایک چیلنج بھی ہے غیر مسلموں کے لیے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ان تمام کے لیے ایک للکار ہے، چیلنج ہے، دعویٰ ہے، اس طرح سے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنی کتاب کے آغاز میں اس چیلنج کی کوئی گنجائش یا کی جرات نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کا انسان اپنی کتاب کے شروع میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کتاب میں جو لکھا ہے وہ سب کے سب یقین پر مشتمل ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام، علماء صحابہ کرام نے صحابہ کے علماء سے لے کر آج تک، یعنی نزول قرآن کے زمانے سے لے کر آج تک، ان کے بعد ہر زمانے میں یہ چیلنج قائم رہا، اور علماء نے، مسلمانوں نے دنیا کے لوگوں سے یہ چیلنج کیا کہ تم قرآن میں کوئی ایک غلطی لا کر بتا دو، ادب کی غلطی، بلاغت کی غلطی، بیان کی غلطی، جملوں کی غلطی، ترتیب کی غلطی، علم کی غلطی، معنی اور مفہوم کی غلطی، سائنسی مزاج کی غلطی، حق حقوق میں کوئی غلطی اور نقص اور خامی ہو، کسی بھی پیمانے پر دنیا میں کسی علم کا زور ہو، آج جیسے سائنس اور تحقیقات کا ہے، فلکیات کے علم کا ہے، تو ماہرین فلکیات سے ہمارا چیلنج ہے کہ قرآن میں آپ کی کوئی لمبی سے لمبی تحقیق ہو جو آپ نے رصدگاہ میں تحقیقات کی ہو، اس تحقیق کی روشنی میں قرآن کی بیان کی ہوئی ایک بات کو غلط ثابت کر دیجیے۔ بلکہ آج کی تحقیقات جاننے کے بعد علماء ماہرین، علماء جدید علوم کے ماہرین نے ہمارے دروس پیغام قرآن کے جو جاری ہے، میں نے اس میں کافی کچھ اعجاز قرآن پر بحث کیا، اس کے علمی اور سائنسی معجزات، تو اس میں ہم نے بہت سی مثالیں ایسی جانی کہ جدید دور یورپ، امریکہ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، محققین، ماہرین فلکیات اور علم جنین کے ماہرین، انہوں نے اپنی تحقیقات کے بعد جب قرآن حدیث کو دیکھا تو ایمان لانے پر مجبور ہوئے۔ ایمان نہیں بھی لائے تو یہ ضرور گواہی دی، اپنی کتابوں میں لکھا کہ 1400 سال پہلے ایک امی شخص، عرب کے صحرا میں پلنے بڑھنے والا شخص اگر یہ باتیں پیش کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے پیش کرنا ممکن ہی نہیں تھا، اس زمانے کے کسی پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ یقیناً یہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ چنانچہ قرآن نے یہ چیلنج کیا اور صحابہ سے لے کر آج تک یہ چیلنج ہو رہا ہے، لیکن اس چیلنج کے باوجود مخالفین، شک پیدا کرنے والے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والے آج تک اس کا جواب دینے میں، اس للکار اور پکار کا جواب دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ نمبر 4 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں سورہ بقرہ کے آغاز میں متقیوں کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی، سب سے پہلی پہچان، متقی کون لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں کہا یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وآخر صفت وصفہم بہا فی نفس السورہ، اور سب سے آخری صفت جو خود اسی سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی بیان کی، وہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ الی آخر الآیہ۔ آخری صفت کیا ہے کہ رسول اور جو کچھ ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، رسول ایمان لائے اور مومنین بھی ایمان لائے۔ رسول کی جانب سے جو کچھ اترا ہے سب کو یقین کے ساتھ مان لیا، ایمان لے آئے۔ تو متقی وہ ہے جو یؤمنون بالغیب، اور پھر آخر میں بھی کہا کہ رسول مانتے ہیں۔ ابتدا میں بھی ان کی یہ صفت بیان کی اور انتہا میں بھی۔ کیوں؟ یہ بتا رہے ہیں فَأَهَمُّ شَيْءٍ هُوَ الْاعْتِقَادُ، یہ اس بات پر اشارہ ہے، تعلیم ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت کی بات عقیدہ ہے، ایمانیات ہے، سب سے زیادہ اہم عقیدہ اور ایمان ہے۔ والاعتقاد من عمل القلب، اور عقیدے کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ یہ اعتقاد جو ہے دل کے عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ فالقلب ہوا محل نظر اللہ فی عبادہ، چنانچہ دل ہی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیثوں میں ہے کہ بندوں کی صورتوں کو، مال و اسباب کو، ظاہر کو، کپڑوں کو نہیں دیکھتا، وہ ان کے دل کو دیکھتا ہے۔ تقویٰ یہی ہوتا ہے، ایمان اور عقیدہ یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ بندوں کے دلوں پر ہوتی ہے، لہٰذا دل کی اصلاح اور دل کا صحیح ایمان کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی فَاللَّهُمَّ أَصْلِحْ قُلُوبَنَا، بس اے اللہ ہمارے دلوں کو تو درست کر دے اور اسے ہم کو جو ہے قلب سلیم عطا فرما، وہ قلب سلیم جس کے ساتھ آنے پر قیامت کے دن نجات ملے گی۔ نمبر 5
پانچواں فائدہ انہوں نے بیان کیا، فضل اللہ الانسان بالعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو علم کے ذریعے سے فضیلت دی۔ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، جانور بھی چارہ کھاتے ہیں، اور الگ الگ جانور الگ الگ غذائیں کھاتے ہیں، جانور چرندے پرندے، وہ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ان کی بھی کچھ صلاحیتیں ہیں، ہماری بھی کچھ صلاحیتیں ہیں۔ جو چیز انسان کو ممتاز بناتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی استعداد علم، علمی صلاحیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور انہیں مسجود ملائکہ بنایا تو اس کی وجہ کیا بتائی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ اب یہ اسماء کیا ہیں؟ دنیا کے مختلف چیزوں کے نام اور ضروریات کی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں اہل علم و مفسرین کے اقوال کے مطابق۔ دوسری آیت جو سورہ رحمان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ آدم کو پیدا کیا، اسما سکھایا، ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، بیان سکھایا۔ یہ بیان اور یہ اسما کا علم جانوروں کو، چرندوں پرندوں کو، دوسری مخلوقات کو نہیں دیا گیا۔ وقال تعالی عن نبیہ موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں جو گائے والا واقعہ ہے اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے اس بات کی پناہ میں آتا ہوں، بچاؤ مانگتا ہوں، کس بات سے؟ کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ مطلب جاہل ہونا یہ بے عزتی کی بات ہے، یہ حقارت کی بات ہے، کم درجے کی بات ہے، یا انسان کے لیے ایسی بات ہے جو قابل شرمندگی یا پستی کی طرف لے جانے والی، اور انسان کے لیے اعزاز، عزت کی اور بلندی کی بات یہ ہے کہ وہ علم والا بنے۔ تو آگے انہوں نے کہا وہ افضل العلم، اب علم والا ہونا چاہیے، علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی۔ اب دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، سب سے اہم علم کیا ہے جس کا سیکھنا ضروری ہے؟ کہہ رہے ہیں وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، سب سے زیادہ افضل علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے۔ اب ہم جغرافیہ، سائنس، حساب جو پڑھتے ہیں سب اللہ نے سکھایا، لیکن یہ ہم غور و فکر کر کے تجربات، مشاہدات سے نتائج نکالتے ہیں، علماء نے تحقیقات کی۔ لیکن وحی کا علم، نبیوں کے ذریعے سے آنے والا علم ہمارے غور و فکر، مشاہدات، تجربات سے نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ خود نازل فرماتا ہے۔ اور یہی علم جو اللہ نے بطور خاص بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے فرشتوں کو بھیج کر نازل کیا، اس سے بڑھ کر کوئی علم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، جسے آج ہم لوگ بہت غیر اہم سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے افضل علم ہے، فَهُوَ خالق الکون وهو بكل شيء علیم، چنانچہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، لہذا اس کا نازل کیا ہوا خصوصی علم جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ چھٹے نمبر پر فائدہ بتایا کہ بندہ جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ خود اللہ کی طرف سے جو اس کا رویہ معاملہ ہوتا ہے بندے کے حق میں، یہ دو چیزوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، ہاں، کہ اللہ کی جانب سے دو توبہ کے ساتھ گھرا ہوا ہوتا ہے۔ پہلا توبۃ التوفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم اور آپ توبہ کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے توفیق دی کہ ہم توبہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت سے نکلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کو جب توفیق دی تو اللہ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، دعا اور توبہ کی کچھ تعلیمات حاصل کی لی۔ تو توبہ کے کلمات بھی اللہ نے سکھائے، توفیق بھی اللہ نے دی، تو یہ ایک اللہ کا کرم ہوا۔ دوسرا ثم قبول التوبہ، پھر اس کے بعد توبہ کی قبولیت والا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آیت میں اللہ نے کہا کہ آدم نے جب توبہ کی فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، وہ بڑی توبہ کو قبول کرنے والا، نہایت رحمت و شفقت والا ہے۔ تو توبہ کی توفیق بھی جب ہم کو اور آپ کو اگر سچی توبہ مل جائے نا تو یہ اللہ کی طرف سے دو نعمتوں سے، دو طریقوں سے توبہ سے گھری ہوئی ہے۔ ایک تو اس نے توفیق دی اور پھر توفیق دینے کے بعد وہ اسے قبول کر رہا ہے۔ بندے کو یہ نعمت مانگنا چاہیے اللہ سے۔ وَهَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، قرآن میں یہ بہت یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ وَهَذَا مِن سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر اس کی رحمت کی کشادگی ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، کہ وہی توبہ کی توفیق بھی دے رہا ہے اور وہی توبہ قبول بھی کر رہا ہے۔ ساتویں نمبر پر فائدہ بتایا قد ترى او تسمع عن مواقف للبشر لا يصدقها عقلك، کہ کبھی کبھی آپ اور ہم
انسانوں کے ایسے موقف، ایسا مزاج دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں جس کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی کہ ارے اس آدمی نے ایسا کیا، اس آدمی نے ایسا کہا۔ ہم کچھ باتیں ایسی سنتے ہیں، کچھ واقعات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی آدمی ایسی بے وقوفی، ایسا غلط کام، ایسی عجیب و غریب بات کیسے کر سکتا ہے۔ تو ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ کوئی حیوان اور جانور بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں کہہ سکتا، تو انسان کیسے کر سکتا ہے، عقل اسے قبول نہیں کرتی۔ تو فلا تتعجب، یہاں کہہ رہے ہیں تو تعجب میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے قرآن کی ایک آیت ہم کو بتاتی ہے، قرآن سورہ بقرہ کی، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل سختی میں، سنگینی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ بقرہ میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، چنانچہ یہ پتھر کی مانند ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ قساوت والے، سختی والے۔ اور پھر آگے وہ آیتیں پڑھیے کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف اور خشیت سے گر پڑتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پتھروں میں بھی یہ بات ہے، لیکن کچھ انسانوں کے دل ایسے ہیں جو بڑی سے بڑی واعظ و نصیحت کی بات ہو جائے، عقل و شعور کی بات ہو جائے، اللہ کا کلام سننے میں ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کو پسیجتے نہیں ہیں، ان کے اندر رحم، مروت اور ترس نہیں آتا۔ تو ایسے سخت دل کے لوگ عجیب و غریب حرکت کر سکتے ہیں۔ ہماری عقل اور دماغ کہتا ہے کہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن ایسے لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو الگ الگ بنایا۔ نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ جنت میں رہائش اختیار کرنے کے لیے اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ اسکن۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سکونت اختیار کرنا۔ عربی زبان میں، اردو زبان میں سکونت اور رہائش کے لیے اور بھی کئی تعبیرات ہیں، دخول، رہائش اور دوسرے بہت سارے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف میں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ تو یہ انہوں نے ایک پہلو بتایا اس لفظ کا کہ یہاں آیتوں میں، ان آیتوں میں اسکن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ آپ سکونت اختیار کیجئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ عربی میں تھے، ان کا استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اشارتاً الی قصر وقت الاقامت فی الجنت حین ذاک، اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اس وقت حضرت آدم اور ان کی بیوی کا جنت میں جو قیام تھا وہ قیام دائمی نہیں تھا۔ قیام بھی ایک لفظ ہے، سکونت کی بجائے قیام نہیں کہا، وہ قیام دائمی نہیں ہے بلکہ بہت مختصر سی مدت کی رہائش ہے، اس لیے اس کو سکونت کہا۔ گویا اس میں فرق ہے۔ لأن اللہ تعالیٰ خلق آدم لخلافت الارض اولا، اس لیے کہ اللہ نے آدم کو پہلے زمین کی خلافت انجام دینے، یہاں امتحان کے دور سے گزرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ پہلے انسان یہاں سے گزرے گا اور یہاں ایمان اور عمل صالح والا رہے گا تو اپنی پہلی سکونت گاہ یعنی آدم کی پہلی رہائش گاہ میں جنت میں لوٹے گا، ورنہ پھر اس کا ٹھکانہ اللہ کے عذاب کا مقام ہوگا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ۔ اب یہ نقطہ بڑے پیارا، بہت اچھا بیان کیا ہے، آیت پر غور کیجئے، 2-3 صرف مقاصد رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں ہاروت ماروت سے بالکل پہلے، اس کے فوراً بعد ہاروت ماروت کا بھی ذکر ہے اسی ضمن میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں کہ جب ان کے پاس، اللہ کے پاس سے رسول آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول آ گئے۔ کون سے رسول آئے؟ مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، توریت، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات۔ تو کھلے طور سے وہ خود بھی جانتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، خود بھی مانتے تھے کہ اس کی نشانیاں کتابوں میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور پہچان بھی گئے تھے، قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے۔ تو جب یہ رسول آ گیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وراء ظہورہم،
انہوں نے پھینک دیا. اور اسے کہاں پھینکا؟ اپنی پیٹھ کے پیچھے. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ پسے پشت ڈال دیا، مطلب اس کو مانا نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دی. ہاں، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں. اللہ کی کتاب، یہ رسول آئے، اللہ کی کتاب پیش کی، ان لوگوں نے رسول اور کتاب کو نہیں مانا، ان کو پسے پشت ڈال دیا، ایسا رویہ اختیار کیا جیسے اس کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. ہاں، اور پھر ایک طرف یہ حق کے ساتھ یہ رویہ. اگلی فوراً آیت نمبر 101 ہے اور 202 کا آغاز ہو رہا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اور اتباع کس چیز کی جو شیاطین نے سلیمان کی سلطنت کے ساتھ کیا تھا، یعنی اس کے ساتھ شیاطین نے جو چیزیں جوڑنے کی کوشش کی، بیان کی. اللہ کی کتاب اور رسول کو چھوڑا اور شیاطین کی پیروی کی، جو شیاطین نے پڑھایا وہ تلاوت کی، اس کو پڑھایا. ما تتلو الشیاطین، شیاطین جو پڑھتے تھے اس کی اتباع کی. تو کیا پڑھتے تھے شیاطین؟ جادو ٹونا، الٹی سیدھی باتیں، غلط سلط باتیں. اب اس آیت سے اور آگے پھر وہ ہاروت ماروت والا واقعہ، اس آیت کی روشنی میں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے. علامہ سعدی کا قول، قال ابن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من ترکا، دیکھیے یہ اسی آیت سے استدلال کر رہے ہیں، بڑے پیارا خوبصورت، کہ جو من ترک عبادت الرحمن ابتلی بعبادت الاوثان، جو رحمان کی عبادت نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، وہ اوثان یعنی بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. رحمان کی عبادت کو چھوڑنے والا اوثان کی عبادت میں مبتلا ہو جاتا ہے. من لم ينفق مالہ فی طاعت اللہ، جو اللہ کی فرما برداری میں، نیکی کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، انفقہ فی طاعت الشیطان، وہ شیطان کی اطاعت و فرما برداری میں مال خرچ کرتا ہے. ہم دیکھ لیں سماج کے اندر، ہاں، جو مسجد میں نہیں دیتے، جو علماء پر خرچ نہیں کرتے، دعوت اور دین کے کاموں میں جن کے ہاتھ رک جاتے ہیں، وہ شوق پر، الٹی سیدھی حرکتوں پر، حرام کاموں پر اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے ہیں. تو جو اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کرتے، شیطان کی اطاعت میں کرتے ہیں. من ترک الذل لربہ، جو اپنے پروردگار کے سامنے جھکاؤ اختیار کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنے رب کے سامنے ذلت اختیار نہیں کرتا، ابتلیا بالذل للعبید، وہ بندوں کے سامنے ذلت اختیار کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ اسے بندوں اور مخلوقات کے سامنے جھکاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو بڑا غرور اور انانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہاں، نیک لوگوں کے سامنے اکڑتے ہیں، اللہ کے سامنے، احکامات کے سامنے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ پولیس اور لیڈر فلاں اور ظالمین کے سامنے جا کر با ادب کھڑے ہوتے ہیں، جھک کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ آج جو قرآن پر اعتراض کرنے والا بدبخت تھا، جس پر کورٹ میں نام ہی نہیں لوں گا اس کا، ہاں، شیعہ رافضی، ہاں، اس کو دیکھیے، مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، اور کن کی جبا سائی کر رہا ہے، کن کے پیروں میں جا کے گرتا ہے، وہ خبریں دیکھ لیجئے. تو جو اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرنے سے ہٹتا ہے، عبادت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو مان کر جھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے اسے جھکاتا ہے، وہ ذلت اختیار کرتا ہے بندوں کے سامنے. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں، من ترک الحق ابتلی بالباطل، جو حق کو ترک کرتا ہے وہ باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہود، اب یہ جو اس آیت کی روشنی میں ان مسائل کو جوڑا ہے، آخری جملے سے آپ پورے مضمون کو سمجھ لیں گے کہ یہود کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، پھینک دیا، اتبعوا ما تتلو الشیاطین، تو شیاطین کے بیان کیے ہوئے تعلیمات کی اتباع کرنا شروع کر دی. اللہ کی کتاب نہیں مانی، شیطان کی کتاب پر ایمان لے آئے. ان کو مان رہے ہیں، اور جو رحمان کی بات نہیں مانے گا وہ شیطان کی ماننے والا ہوگا خود بخود. تو یہ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اچھائیوں کو نہیں مانتا، چھوڑتا ہے، اس کے مقابلے کی برائیوں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے. یہ اس واقعے سے، اس آیت سے گویا سبق ملا، اور دنیا کے ہر حصے میں، ہر گوشے میں اس کو ہم نافذ کر سکتے ہیں. وَهَذِهِ سُنَّةٌ قَدْرِيَّةٌ وَحِكْمَةٌ إِلَٰهِيَّةٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدری سنت اور قانون ہے، اور اللہ کی حکمت ہے. نمبر 10 یہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. یہ 2 رہ گیا ہے، بہت مختصر سا. ہاں، کہ نمبر 10 یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. سورہ بقرہ میں سب سے پہلا ایمان والوں کو خطاب کر کے جو حکم دیا گیا وہ یہی عبادت کا، شرک سے بچنے کا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. یہاں ابتدائی حصہ لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ تمام مخلوق کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، یا ایھا الناس ہے،
ہاں یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے رہی ہے، دعوت کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ بے طریقتین، دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ یہ کہ اللہ اس ایسی دلیلیں پیش کر کے، دلیلیں قائم کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا، آسمان اور زمین کو بھی پیدا کیا، ان کو بارش کے ذریعے سے نعمت عطا کی، اور اس بارش کے ذریعے سے دنیا زمین میں زندگی لہلہاتی ہے۔ وہ فصلیں، باغات، اناج، پھل پھول اگتے ہیں جو انسانوں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، حیوانات کی بھی ضروریات پوری کرتے ہیں، زمین کے موسم کو بھی اعتدال میں رکھتے ہیں، اور بہت ساری حکمتیں، صرف غذائیں نہیں، دوائیں بھی بنتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ خیر، تو پہلی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اور جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے بارش برسائے جس سے باغات اور پھل پھول نکالے، ہاں پھلوں کو پیدا کیا۔ تو پہلی دلیلیں قائم کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرو کہ اس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، آسمان زمین کو پیدا کیا، تم کو بارش دی، نعمتیں دی، کھانا پینا دیا۔ والآخر، اور دوسری دلیل، دوسرے طریقہ کیوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا دوسرا طریقہ ملاطفۃ جمیلہ، کہ بڑا خوبصورت ہاں اور حسین لطف و کرم کا اظہار، اللہ تعالیٰ کا انداز، لطف و کرم، ہاں بے ذکر مال اللہ علیہ من الحقوق و من الانعام، ان چیزوں کا ذکر کر کے کہ آپ پر اللہ کا، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے، اور بندوں پر اللہ نے کیسے کیسے انعامات کیے۔ اس میں یہ بڑی ملاطفت کے ساتھ خوبصورت انداز میں ایک آدمی کہتا ہے کہ سوچو تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، تو کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ تم ان کی فرما برداری کرو؟ یہ سمجھانے کا ایک انداز میں مثال دے رہا ہوں کہ ماں باپ کے احسانات اتنے ہیں تو تمہارا کچھ فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ سمجھاتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو وہی انداز، یہ تو ماں باپ ہیں جو حقیقی طور سے بچوں کو پیدا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا، آدم سے وجود بخشا، ساری نعمتیں دی، تخلیق دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ سے سارا انتظام کیا، سب کچھ دیا، پھر جسمانی ضروریات ہی نہیں روحانی ضروریات کا بھی انتظام کیا، تو کیا اس رب کا تم پر کوئی حق نہیں ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا اور حوالہ دیا، اور اس تناظر میں گویا اپنے حق کا تذکرہ کر کے کہا کہ جب ایسا ہے کہ سب کچھ دینے والا، سارے انعامات کا پیش کرنے والا وہی ہے، تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے حق کو پہچانیں۔ فذکر اولا ربوبیتہ لہم ولآبائہم، تو سب سے پہلے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اپنی ربوبیت کا ذکر کیا کہ ان کو کس طریقے سے پیدا کیا، پالا، انتظام کیا، اور پھر انہی کو نہیں ان کے آباء و اجداد کو بھی، اس لیے کہ خالق مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، جو خالق ہے وہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جس کا انعام اپنے بندوں پر اس نے کیا، اس لیے کہ انعام کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ہاں، وہ رزق کا بھی کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ جو اللہ نے حلال رزق طیبات تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ پیو، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سب تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ دوسری آیت میں نے پڑھی جو سورہ بقرہ ہی کی ہے۔ وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا، بیان کیا، جَعَلَ لَكُمْ، تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے پیدا کیا، رِزْقًا لَكُمْ، یہ جو کچھ پیدا کیا، پھل پھول اور یہ ساری چیزیں تمہارے رزق کے طور پر، ان پر غور کرو۔ تُشْعِرُ بِاللُّطْفِ وَالْوُدِّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ سُبْحَانَهُ، یہ چیز اپنے بندوں کے درمیان، آپ اپنے درمیان اور رحمان کے درمیان محبت اور لطف و احسان کا معاملہ پائیں گے کہ رحمان ہم پر کتنے احسانات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان زمین بنائے، زمین کو جو ہے فرش بنا دیا، اور آسمان کو ایسا بنایا، بارش برسائی، پھل دیا اور یہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ رحمان کی محبت ہے، اس کا لطف و کرم ہے، اور جب لطف و کرم ہم کسی کا جانیں گے تو اس کا حق بھی جانیں گے۔ نمبر 11، آخری نمبر پر سورہ بقرہ کے فوائد میں، چند فوائد میں آخری انہوں نے بیان کیا، المقصود الاعظم من هذه الآیہ، اس آیت کا سب سے عظیم مقصد ہے الامر بتوحید اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرنے کا حکم۔
اس آیت میں اور سورہ بقرہ میں جا بجا اس کو بیان کیا ہے. یہ ابن جزا سے انہوں نے نقل کیا. میری خواہش تھی کہ آج سورہ آل عمران کے ابتدائی کچھ باتوں کو بیان کر دوں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. ابھی ہماری تلاوت میں بھی سورہ آل عمران باقی ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سورہ آل عمران پر کے تدبر کے راستے پر غور کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.